وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صدر احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ ممتاز، سب سے زیادہ معزز، محترم اور سب سے زیادہ قابل قدر، قابل تعظیم جو ہستیاں بنائی ہیں ان کو انبیاء علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ الگ امتحانات سے گزارا ہے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی میں الگ طرح کا امتحان تھا، ہود علیہ السلام کی زندگی کا امتحان الگ تھا، صالح علیہ السلام کی زندگی کا امتحان الگ تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا امتحان الگ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا امتحان الگ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا امتحان الگ تھا، اور ہمارے اور آپ کے آقا سرور کائنات تاجدار ختم النبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے امتحانات مختلف تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ہر نبی کو مختلف طرح کے آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، امتحانات سے گزارا ہے، اور اللہ کے تمام پیغمبروں نے اس امتحان کے اندر 100% کامیابی حاصل کی ہے۔ ایک بھی پیغمبر ایسا نہیں تھا جو زندگی کی آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، امتحانات سے پریشان ہو کر، مجبور اور لاچار ہو کر، بے چین ہو کر اللہ کے سامنے اس نے شکایت کی زبان کھولی ہو۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے، تو آج کی اس مجلس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کے چند امتحانات کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوگا۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو قوم کے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس لیے کہ ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں اور ان کو اس بات کا یقین دلائیں کہ ہمارے جو خدا ہیں، ہمارے جو معبود ہیں، یہ صحیح ہیں، سچے خدا ہیں، ہم ان کی یوں ہی پوجا نہیں کرتے ہیں، یہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، ہماری ہر مشکل آسان کرتے ہیں، ہماری حاجتوں میں یہ ہمارے کام آتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے صاف طور پر ان کی خدائی کا انکار کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تمہارے ان خداؤں سے نہیں ڈرتا ہوں، اور یہ خدا میرے دشمن ہیں، میں ایسے خداؤں کا یقین نہیں رکھتا، میں اس ذات کا یقین رکھتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے موت دے گا، جو مجھے کھانا دیتا ہے، جو مجھے پانی دیتا ہے، جو مجھے بیماری سے شفا دیتا ہے،
اور جو میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو ایک لمبی گفتگو ہوئی تھی قوم کے لوگوں کے سامنے، اور جب قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کسی طرح بھی ہماری بات ماننے والے نہیں ہیں، تو سارے کے سارے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بڑے ہی بجھے دل کے ساتھ، غمگین دل کے ساتھ اللہ کے دربار میں انہوں نے ہاتھ اٹھایا اور دعا مانگنے لگے، رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے حکمت عطا فرما، مجھے ایسا طریقہ، ایسی دانائی، ایسی عقل مندی عطا فرما کہ میری بات قوم کو سمجھ آ جائے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل رکھنا، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملائی رکھی۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین، اور بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا اچھا تذکرہ فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ تقریباً 4 سے 5 ہزار سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور خاص طور سے مسلمان تو آپ کے نام کو اور بھی زیادہ ادب سے، احترام سے لیتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی کے دادا لگتے ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، انا ثمرۃ دعاء ابی ابراہیم، میں اپنے والد، اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ سے ایک رسول کے بھیجنے کی جو دعا مانگی تھی، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری فرمائی، اور خانہ کعبہ کو آباد کرنے کے لیے، بتوں سے پاک و صاف کرنے کے لیے، اور لوگوں کو حقیقی معبود کا پتہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا مانگی تھی کہ اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر جاری ہو، لوگ مجھے اچھائی سے یاد کریں، قیامت تک جب تک دنیا میں ایمان والے موجود رہیں گے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ قربانی کے مسئلے میں بھی صحابہ نے جب پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ہمیں قربانی کیوں کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی سنت کو پورا کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنتی لوگوں میں سے بنا دیجیے۔ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، باپ کے لیے ہمیشہ پریشان رہتے تھے، باپ کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے، اللہ کسی طرح ہمارے والد کو ہدایت ہو جائے اور میرے والد کی خطائیں معاف ہو جائیں، لیکن مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو اسی طرح وہ دنیا سے چلا گیا۔ خیر، جب قوم کے لوگوں کی وہ فرمائش ناکام ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کھڑا کھوٹا سنا کر چلے آئے، تو پھر اگلے کچھ دنوں کے بعد قوم کے ہاں ایک بہت بڑا میلہ شروع ہونے والا تھا۔ میلے کے دن چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں وفد کی شکل میں، دور دراز کے علاقوں سے قافلوں کی شکل میں آ رہے ہیں، اور رہنے ٹھہرنے کے سارے انتظامات کے ساتھ، بوریوں اور بستروں کے ساتھ آ رہے ہیں، اور آ کر کے بابل میں ڈیرا ڈال رہے ہیں، اور جا کر کے بت خانے کے اندر اپنے بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، بتوں کے لیے نذرانے پیش کر رہے ہیں، نمرود کے دربار میں نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، نمرود کے سامنے سجدے کیے جا رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام یہ ساری چیزیں دیکھ کر کے دل میں اڑن ہو رہی ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ دیکھو لوگ، اتنی بڑی قوم اور اتنے بڑے لوگ یہ کہاں کس چیز کے سامنے جا کر سجدہ کر رہے ہیں، کن چیزوں کے سامنے جا کر کے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، اور کن بے جان چیزوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔
آخرکار یہ جذبات جب دل میں زیادہ بڑھ گئے تو غصے میں آ گئے اور ابراہیم علیہ السلام جا کر بت خانے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ سامنے آ رہے تھے اور ساتھ میں ان کا والد بھی آزر بھی آ رہا تھا، ان تمام لوگوں کو ٹھہرا کر کہتے ہیں ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، بتاؤ ان بتوں کی کیا اوقات ہے، ان مورتیوں کی کیا حیثیت ہے، جن مورتیوں کی عبادت پر تم جمے ہوئے ہو، جن مورتیوں کو تم اپنا مشکل کشا حاجت روا اور اپنی ہر ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھ رہے ہو، بتاؤ ان خداؤں کی حقیقت کیا ہے۔ اور کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ نصیحت فرمائی، پیار بھرے لہجے میں سمجھایا، سختی سے سمجھایا، فرمانے لگے انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، اللہ کو چھوڑ کر جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو یہ سارے جھوٹے خدا ہیں، یہ گڑھے ہوئے خدا ہیں، یہ بنائے ہوئے خدا ہیں، حقیقی خدا نہیں ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، تم وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، یہ تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرتے، یہ تمہاری حاجتیں پوری نہیں کرتے، فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ واشکروا لہ، اللہ سے روزیاں مانگا کرو، اللہ سے ضرورتیں پوری کرواؤ، اسی کی عبادت کرو، اسی کا شکر ادا کرو۔ ایک لمبی تقریر ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے دی، جس نے قوم کو آخرت کے عذاب سے بھی ڈرایا، اللہ کی قدرت کا بھی لوگوں کو یقین دلایا کہ اللہ کی ذات کیا چیز ہے۔ تو قوم نے کیا جواب دیا؟ قوم کہنے لگی قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، کہنے لگے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے اور ہم انہی کی عبادت پر ہم جمے ہوئے، ہمیں آپ کی تقریر سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کا یہ بیان، آپ کا یہ درس ہمارے کانوں میں نہیں آ رہا، ہمارے دماغ میں نہیں اتر رہا، آپ اپنے درس کو اپنے پاس رکھیے، ہم کیا ہے وجدنا آباءنا لها عابدین، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو انہی خداؤں کی پوجا کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اتنی تقریر کرنے کے بعد، اتنا سمجھانے کے بعد ان نالائقوں کا، ان کمعقلوں کا یہ جواب آ رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام غصے میں آ گئے اور کہنے لگے لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں، سارے کے سارے بھٹکے ہوئے ہو، تم راستے سے ہٹے ہوئے ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو۔ اگر تمہارے اندر شعور ہوتا، عقل ہوتی، سمجھ ہوتی تو تمہارے اندر اتنی بات سمجھ میں آنے والی تھی کہ یہ بت کیا کر سکتے ہمارے لیے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ بولا تو قوم کے لوگ کہنے لگے اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ابراہیم کیا تم واقعی سچ کہہ رہے ہو؟ یعنی ان کو حیرت ہوئی، تھوڑی سی قوم کے اندر تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی، تو کہنے لگے ابراہیم تم سچ میں ایسا کہہ رہو کہ واقعی ایسا ہوگا؟ کیا واقعی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا واقعی ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ ام انت من اللاعبین، یا پھر آپ یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کھیل تو نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ ہمارے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ کر آپ کے ایک خدا کی عبادت کریں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑی نرمی سے، پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، جب دیکھا کہ قوم کے اندر کچھ شعور جاگا ہے، کچھ سمجھ پیدا ہوئی ہے، تو کہنے لگے پر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ معبود ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، جس نے زمینوں کو پیدا کیا ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی خدا تمہارا رب ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس بات پر گواہ ہوں کہ یہ خدا تمہارے نہیں ہے، یہ معبود تمہارے نہیں ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے ساتھ مکالمہ چل رہا ہے، بات چیت چل رہی ہے، بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا، کچھ لوگ ان کو پہچانتے بھی ہیں کہ آزر کے بیٹے ہیں، کیونکہ آزر کے بارے میں نے کل بتایا تھا کہ وہ نمرود بادشاہ کا بہت معتمد آدمی تھا، نمرود بادشاہ کے دربار میں اس کا کافی اونچا مقام اور مرتبہ تھا، تو بہت سے لوگ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے ہیں، اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے تھے، جب
سنی تو ہنسی مذاق کرنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کا استہزاء کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس دیوانے کو دیکھو، یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کے رب کو حساب دینا پڑے گا، اس کے رب کو جواب دینا پڑے گا، اس کے رب کا ہمیں اس کے رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آزر نے جب دیکھا کہ بات چیت زیادہ بڑھ گئی ہے تو آزر کہنے لگا چلو چلو یہاں سے نکلو، سبھی نکلو یہاں سے، یہاں کسی کو ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیوانہ ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دو، تم سارے کے سارے چلو اپنے خداؤں کی طرف۔ چنانچہ آزر نے جب یہ جملہ بولا تو وہ مجمع چھٹ گیا، لوگ جانے لگے اور ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اندر سے جذبات امڑنے لگے غصے کی حالت میں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، سوچتے سوچتے کہنے لگے کہ چلو کچھ ایسا کام کرتے ہیں، ایسی تدبیر کرتے ہیں کہ ان کے بتوں ہی کو ستیہ ناش کر دیں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، کہ جب بت ہی نہیں ہوں گے تو پوجا کن کی جائے گی۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام غصے سے بھرے ہوئے تھے اور آپ جانتے ہیں جب آدمی غصے کی حالت میں ہو تو دل میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ قدرتی طور پر زبان پر آ جاتی ہیں، اگرچہ بولنا نہیں چاہتا ہے یا آدمی کچھ گدگدانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو بتاتا ہوں۔ تو ایسی ابراہیم علیہ السلام اسی جذبات میں، اسی کیفیت میں جو دل میں باتیں تھی وہ بغیر اختیار کے زبان پر آ گئی، اور کیا باتیں تھی؟ تاللہ لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، خدا کی قسم تمہارے جانے کے بعد میں تمہارے خداؤں کا وہ حشر کروں گا کہ تم بھی دیکھو گے، تم کو بھی پتا چلے گا کہ تمہارے یہ خدا یہ بت کتنے طاقتور، کتنے پاورفل، کتنی قوت والے، کیونکہ قوم کے لوگ تو جا چکے تھے، کمزور طبقے کے لوگ وہاں پر تھوڑے بہت موجود تھے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن لی۔ خیر لوگ میلے میں چلے گئے، میلے کا آخری دن تھا اور لوگ اس میلے میں جا کر کے طرح طرح کے کھیل تماشوں میں لگ رہے تھے، پورا دن میلے میں گزارنا تھا، شام کے وقت واپس آ کر بت خانے میں اپنے خداؤں کے سامنے سجدہ ریز ہونا تھا۔ جب قوم کے لوگ میلہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام اسی غصے کی حالت میں بت خانے میں چلے گئے اور فرمایا فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، دیکھا کہ بہت بڑا حال بنا ہوا ہے اور اس میں بتوں کے جوڑے رکھے ہوئے ہیں، ایک بڑا بت ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مورتی ہے، ایک بڑا بت ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی مورتی ہے، اس طرح 72 بت وہاں پر موجود تھے، 72 بت وہاں پر موجود تھے اور ان میں جو درمیان میں تھا وہ سب سے بڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں اس زمانے کے حساب سے، نذرانے چڑھائے ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما لکم الا تاکلون، یہ جو چڑھاوے رکھے ہوئے ان کو کھا کیوں نہیں رہے تم لوگ؟ تمہارے چاہنے والے، تمہاری پوجا کرنے والے، تمہارے ماننے والے، تمہارے بھگت لوگ جو ہیں یہ چڑھاوے چڑھا کر کے گئے ہیں، ما لکم لا تاکلون، کھا کیوں نہیں رہے؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہوا تمہیں جواب نہیں آ رہا، تم سے بولا نہیں جا رہا؟ یہ اتنی بڑی قوم تم کو خدا کہہ رہی ہے، اتنی بڑی قوم ہے، نمرود جیسا بادشاہ جو ساری دنیا کا بادشاہ ہے وہ تم کو خدا کہہ رہا ہے، تمہیں معبود تسلیم کر رہا ہے، اور یہ قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ تم سارے کام کرنے والے ہو، تو کم سے کم اتنا تو بتا دو اس کو کھا کیوں نہیں رہے ہو؟ اگر تمہارے اندر قوت ہے، طاقت ہے تو اتنا تو بولو، ما لکم لا تنطقون۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، وہ جذبات جو دل میں تھے، جو قوم سے جو الفاظ سنے تھے کہ ہمارے خداؤں کے خلاف نہیں جانا ورنہ ہمارے خدا تمہارا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ میں کلہاڑا لیے ہوئے تھے، فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر ان کو مارنا شروع کیا، ایسی مار ماری کہ پورے بت خانوں میں، اس بت خانے کے اندر بتوں کے ٹکڑے بکھر گئے، چاروں طرف بتوں کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ بڑے بت کو مارا، ایک ہاتھ اس کا توڑ دیا اور دوسرے کندھے پر کلہاڑی رکھ کر کے واپس چلے گئے۔ فجعلهم جزازا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے چورا چورا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ان کی گت بنا دی، اور اس کے بعد بڑے بت کو چھوڑ دیا، اس کو کچھ نہیں کہا،
اور کلہاڑا اس کے گردن پر اس کے کندھے پر رکھ کر واپس چلے گئے اور جا کر کے سو گئے آرام سے اطمینان سے کہ چلو سکون ملا۔ یعنی جو بتوں کو توڑا تھا، جو خداؤں کا حشر کیا تھا، اس حشر کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اب سکون ملا مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو گھر میں چلے گئے۔ جب شام کا وقت آیا، کچھ لوگ آئے بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے، میلے سے واپس آ کر اپنے بتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب بت خانے میں گئے تو دیکھا کہ منظر بدلا ہوا ہے۔ وہاں پر تو بت ہے ہی نہیں، خالی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں چاروں طرف، بیچ میں بیچارہ وہ اکیلا پڑا ہوا ہے۔ اب وہ قوم کے لوگوں نے جو آئے تھے وہاں پر واپس پھر وہاں پر گئے جہاں پر جب لوگ میلے میں جمع تھے، اور جا کر کے بتایا کہ بڑا غضب ہو گیا ہے، بڑی حالت خراب ہے، بڑی دردناک صورتحال ہے، ہمارے خداؤں کو تو کسی نے ستیہ ناش کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تو فاقبلوا الیہ یزفون، سارے کے سارے لوگ بت خانے کی طرف دوڑ لگا دیے کہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے، کس کے اندر اتنی ہمت آئی ہے، کون ایسی جرات رکھتا ہے۔ نمرود بھی واپس وہاں سے آیا، بابل آیا، بت خانے میں گیا، دیکھا کہ ایسا برا حال ہوا ہے بتوں کا، تو فوراً اس نے ایک میٹنگ بلائی اور ایک کابینہ متعین کہ فوراً قاتل کا پتہ لگایا جائے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حشر کس نے کیا ہے۔ اب جب نمرود کی اس کابینہ نے تحقیق شروع کی تو وہ جو کمزور لوگ تھے جن کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کا اظہار کیا تھا کہ تمہارے جانے کے بعد ہم تمہارے خداؤں کا کیا حشر کریں گے تمہیں پتہ چلے گا، ان لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراہیم، ایک بندہ ہے، ایک نوجوان ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم نے اس کو سنا تھا کہ وہ بتوں کے بارے میں کچھ غلط سلط بول رہا تھا، ہمارے بتوں کے سامنے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا۔ تو کیا لوگوں نے کہا فَأْتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ، کہا جاؤ جلدی سے ابراہیم کو گرفتار کر کے لاؤ اور تاکہ ہم اس سے پوچھ تاچھ کریں، لوگ بھی اس کو دیکھ کر کے گواہی دیں کہ واقعی یہ بندہ وہی ہے جس نے ہمارے بتوں کو مارنے کی بات کہی تھی۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، اسی بت خانے کے سامنے نمرود کا دربار سجا ہوا ہے، تاحد نگاہ لوگوں کا مجمع موجود ہے اور نمرود کا دربار تخت لگایا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سامنے کٹگرے میں کھڑا کیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال جواب شروع ہوا۔ سوال جواب کیا شروع ہوا؟ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم کیا آپ نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کیا ہے؟ کیا آپ نے ہمارے خداؤں کی یہ گت بنائی ہے؟ کیا آپ نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر نشر کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے خدا سارا کچھ کر سکتے ہیں، ساری چیزیں کر سکتے ہیں، سارے مسائل حل کر سکتے ہیں، تو ان سے پوچھو نا، جن کی ٹھکائی ہوئی وہ بتائیں گے نا تمہارے، جب وہ تمہاری ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو کیا اتنا نہیں بتا سکتے ہمیں کس نے مارا ہے، ہمیں کس نے توڑا ہے؟ فرمایا بل فعلوا کبیرہم ھذا، ظاہر میں ایسا دکھ رہا ہے کہ جو بڑا بت ہے اس نے سب کو مارا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو غصہ تھا اس بات سے کہ میں بڑا ہوں، میرے ہوتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بتوں کی پوجا کیوں کی جا رہی ہے؟ لہذا جب تم لوگ گئے اس کو اکیلا پن محسوس ہوا اور اس نے دیکھا کہ تم لوگ اب یہاں پر موجود نہیں ہو تو اس نے اپنا غصہ نکالا ہے، اور دیکھو کلہاڑا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، تو کلہاڑا اس کے ہاتھ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اسی نے مارا ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوتا قاتل وہی مانا جاتا ہے۔ جب کلہاڑا اس کے ہاتھ میں تو اس کا مطلب بل فعلوا کبیرہم ھذا، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے بڑے بت نے یہ سارا کام کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، پوچھ لو ان لوگوں سے اگر یہ جواب دے سکتے ہیں۔ اب قوم کے لوگوں نے سوچا کہ کیا جواب دیں، فرجعوا الی انفسہم، اب آپس میں باتیں شروع کر دی، آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ کیا جواب دے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کا، کیونکہ ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے خداؤں سے پوچھو، ہم تو خداؤں کے اختیارات کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے خدا اتنی طاقت رکھتے ہیں، اتنی پاور رکھتے ہیں، تو ابراہیم کی بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنے خداؤں سے ہی پوچھنا چاہیے۔ تو کہ فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون، اور آپس میں کہنے لگے کہ واقعی تمہیں لوگ غلطی پر ہو، ہمیں لوگ غلط طریقے پر ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اپنے سروں کو جھکائے ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ بول نہیں سکتے،
جب یہ بول نہیں سکتے ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں کہ کس نے مارا ہے ان کو؟ اگر یہ بولنے کی طاقت رکھتے، یہ خود بول سکتے، کچھ کلام کر سکتے، تو تب تو ہم ان سے پوچھ سکتے تھے کہ ان کو کس نے مارا ہے۔ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ لوگ بول نہیں سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، تو جب یہ بول نہیں سکتے ہیں، اپنے قاتل کا پتہ نہیں بتا سکتے ہیں، ان کے اندر اتنی ہمت جرات نہیں ہے کہ یہ بتا سکے کہ ہمیں کس نے مارا توڑا ہے، تو تم اللہ کو چھوڑ کر ایسے کمزور خداؤں کی عبادت کرتے ہو جو اپنی جان نہیں بچا سکتے ہیں، اپنا دفاع نہیں کر سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتے ہیں، تم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ جب یہ بول نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اپنے قاتل کا نام تک نہیں بتا سکتے ہیں، تو پھر افتعبدون من دون اللہ، کیوں عبادت کر رہے ہو؟ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہا تف ہے تمہارے ان خداؤں کے اوپر، تف ہے تمہارے ان معبودوں کے اوپر جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بات کہہ کر کے خاموش ہو گئے۔ اب قوم کے اندر شور مچا ہوا کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے۔ اچانک پجاریوں نے، پروہتوں نے آواز اٹھائی کہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، اس کو مار ڈالو، اس کو قتل کرو، اپنے خداؤں کی جان بچاؤ۔ جب کوئی جواب نہیں بن پڑا تو شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ گستاخ بے ادب ہے، اس کو قتل کرو اور اپنے خداؤں کی جان بچاؤ۔ جب بہت زیادہ شور بلند ہوا تو نمرود نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ سب کو خاموشی کا اشارہ دے کر کہا کہ آج کی مجلس برخاست کی جاتی ہے، اگلی مجلس میں ابراہیم کی جو ہے سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ 10 دن تک ابراہیم علیہ السلام جیل میں رہے اور نمرود کی کابینہ نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے گا۔ اس کابینہ کے اندر ایک فرد نمرود تھا، دوسرا فرد آزر تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے، اور تیسرا فرد ہیزن تھا جو قبیلہ کرد کا سردار تھا، اور چند لوگ تھے جنہوں نے مل جل کر یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلایا جائے گا۔ خیر کہتے ہیں فیصلے کی تاریخ متعین ہو گئی کہ اتنے دنوں کے بعد، 40 دنوں کے بعد ابراہیم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ نمرود نے آرڈر دے دیا کہ ایک لمبی جو ہے کھائی بنائی جائے، چنانچہ 40 فٹ چوڑی اور 80 فٹ لمبی، 40 ہاتھ چوڑی اور 80 ہاتھ لمبی ایک کھائی کھودی گئی، اور اس کے چاروں طرف جو ہے ایک فصیل بنائی گئی، دیوار بنائی گئی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے، اور پوری قوم میں اعلان کروا دیا گیا کہ سارے کے سارے لوگ لا کر اس کے اندر لکڑیاں جمع کریں۔ اب لوگ نظریں مانتے تھے، منتیں مانتے تھے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں ابراہیم کی اس آگ میں لکڑی ڈالوں گا، میرا یہ کام ہو گیا تو میں لکڑی ڈالوں گا۔ اس طرح لوگ جو ہے منتیں، نظریں مان کر اپنے خداؤں سے وہاں پر لا کر لکڑی اکٹھا کی۔ بالآخر جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کا دن آیا تو اس کے لیے باقاعدہ ایک منجنیق تیار کی گئی۔ منجنیق کیا ہوتا ہے؟ جیسے غلیل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جس میں رکھ کر کسی چیز کو پھر اس کو کھینچا جاتا ہے، پھر جب چھوڑتے تو وہ چیز اٹھا کے اس کو پھینک دیتے۔ ایک لکڑی جیسا لکڑی کا بنایا جاتا ہے، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے لیے وہ بنایا گیا، کیونکہ آگ اتنی بلند تھی کہ خود کوئی بذات خود اپنے جا کر ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں نہیں ڈال سکتا ہے، کیونکہ مورخین فرماتے ہیں کہ آگ اتنی بلند تھی کہ اونچے سے اونچا اڑنے والا پرندہ بھی اگر اس آگ کے سامنے سے گزرتا تھا تو جل کر گر جاتا تھا، اتنی زیادہ وہ آگ تھی۔ بالآخر کہتے ہیں وہ وقت آ گیا، نمرود وہیں پر اسی بت خانے کے سامنے جہاں پر مجلس منعقد ہوئی تھی، وہیں پر وہ خندق، وہ کھائی بنائی گئی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، اور آگ جلانے والوں میں سب سے پہلا بندہ جو تھا وہ ابراہیم کا اپنا والد آزر۔ یہ دوڑ کر چاروں طرف سے اس میں آگ لگا رہا ہے کہ تاکہ کہیں پر بھی کوئی لکڑی ایسی نہ رہ جائے جس میں آگ نہ لگی ہو۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق پر بیٹھایا گیا اور نمرود کے اشارے کا انتظار کیا جانے لگا کہ نمرود ادھر سے اشارہ کرے اور ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے۔ زمین میں ہلچل مچی ہوئی ہے، مخلوقات پریشان ہیں، فرشتے آسمان پر پریشان ہیں، اور اللہ کے دربار میں جا کر دست بستہ ہو کر عرض کر رہے ہیں، اے اللہ، اے ابراہیم یعرف فیک، اے اللہ کہ آج آپ کے نام پر ابراہیم کو جلا دیا جائے گا۔
کیا ابراہیم کی آپ مدد نہیں کریں گے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ آپ کے دشمن بتوں کے پجاری آپ کے بندے کو آگ میں ڈالنے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا انا اعلم بہ، میں زیادہ جانتا ہوں ابراہیم کے بارے میں، تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن دَعَاكُمْ فَأَغِيثُوا لَهُ، اگر وہ تم کو پکارتا ہے، تم سے مدد کی گزارش کرتا ہے، گہار لگاتا ہے، تو تم سارے جا کر کے اس کی مدد کرو۔ وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي فَأَنَا لَهُ، لیکن اگر ابراہیم میرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا تو میں اس کے لیے کافی ہوں۔ کہتے ابراہیم علیہ السلام کے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کے کہنے لگے الگ حاجتم یا ابراہیم، ابراہیم آپ کے لیے میں کچھ کروں، آپ کے لیے کچھ انتظام کروں؟ ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے، پانی کا فرشتہ آ رہا ہے، اور سارے آ کر کے گزارش کر رہے ہیں، کیا ابراہیم بتاؤ کیا حکم دیتے ہیں؟ کیا اس آگ کو اڑا کے ختم کر دوں یا پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں؟ کیا حکم دیتے ہیں ابراہیم؟ تو ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اما الیک فلا حاجت لی، تم لوگوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، تم سارے کے سارے جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اللہم انت الواحد فی السماء وانا الواحد فی الارض، اے اللہ آپ آسمان میں اکیلے ہیں اور میں زمین میں اکیلا ہوں، ولیس احد فی الارض یعبدک غیری، اور اس زمین میں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو آپ کی عبادت کرتا ہو۔ کیونکہ اس وقت تک قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک دو لوگ ایمان لائے بھی تھے تو چھپے ہوئے تھے، جن میں آپ کی چچا زاد بہن اور آپ کی بیوی یعنی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایمان لا چکے تھے لیکن قوم کے ڈر سے چھپے ہوئے تھے، ایمان ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ اور دوسرے فرد تھے حضرت لوط علیہ السلام، جو آگے چل کر کے نبی بنائے گئے تھے، لیکن اس وقت تک محض ایک عام انسان تھے، وہ بھی ایمان لا چکے تھے۔ اور یہ لوط جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو یہ دو چار لوگ ایمان لائے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس زمین میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کی عبادت کرے گا۔ تبھی نمرود کا اشارہ بلند ہوتا ہے، منجنیق کی وہ ڈور کھینچی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو اچھال دیا جاتا ہے فضا میں، تاکہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر جائیں۔ اسی وقت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ جملہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں ڈالے جانے کے وقت اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کام بنانے والا ہے۔ الگ الگ پیغمبروں کی دعائیں قرآن مجید میں ہیں، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی مشہور دعا آپ جانتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے۔ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے دعا بڑی مفید ہے۔ ایسے ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اس وقت کی جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ سوچیے کتنی بڑی مصیبت کا وقت، لیکن جب آگ میں ڈالے گئے تو وہاں کا منظر بھی بدلا ہوا تھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، آپ کے دشمن یہ چاہ رہے تھے کہ ابھی ابراہیم جل کر خاک ہو جائیں گے اور آپ کا بدن، آپ کی ہڈیاں، آپ کی کھال جل کے ختم ہو جائے گی، لیکن آگ میں جاتے تو وہاں کا منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ وہاں آگ نام کی کوئی نام و نشانی نہیں ہے، وہاں پر تو پورا گل و گلزار ہے، آرام سے بستر لگا ہوا ہے، تکیہ لگا ہوا ہے، پھول کھلے ہوئے ہیں، پانی موجود ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ضرورت کا ہر سامان موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر بھیج دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا سوائے اس کے کہ آپ کی پیشانی پر پسینہ آتا تھا اور جبرائیل علیہ السلام بیٹھ کے اس پسینے کو پوچھتے رہتے تھے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ 40 دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے، اور 40 دن جب گزر گئے نمرود نے سوچا کہ اب تو جل کے خاک ہو گئے ہوں گے، وہ آگ کے ارد چکر لگانے کے لیے آیا، اس نے دیکھا دور سے کہ اس آگ میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ یہ سوچ رہا تھا کہ ابراہیم جل کے ختم ہو گئے اور ان کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن اس کو آگ میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا تو کہتے ہیں اس نے ایک مینار تک تعمیر کروایا۔ 2-4 دنوں میں وہ مینار جب بن گیا، اس نے اس مینار پر کھڑے ہو کر دیکھا تو واقعی ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں۔ کیوں نہ موجود ہوتے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو یہ حکم فرما دیا تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم،
اے آگ ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا، تو ٹھنڈی ہو جائے، ابراہیم کو تیری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے آگ ہو، چاہے پانی ہو، چاہے چھری ہو، ان کے جو طاقت ہے، ان کی جو کاٹنے کی قوت ہے، جو جلانے کی قوت ہے، ڈبونے کی قوت ہے، یہ اپنی ذاتی نہیں ہے، اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ حکم دے گا تو چھری کاٹے گی، اللہ حکم دے گا تو پانی ڈبوئے گا، اور اللہ حکم دے گا تو آگ جلائے گی۔ اسی آگ کو اللہ نے حکم دے دیا تھا کہ ابراہیم کا بال بھی جلنا نہیں چاہیے۔ نمرود نے جب آواز لگائی کہ ابراہیم آپ زندہ ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں زندہ ہوں۔ کہا کہ آپ باہر آ سکتے ہیں؟ کہا بالکل باہر آ سکتا ہوں۔ اس نے کہا باہر آ جائیے۔ جب باہر آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا نعم الرب ربک، آپ کا رب بڑا اچھا ہے کہ میں نے اتنی کوشش کی، اتنی محنت کی آپ کو ختم کرنے کے لیے، لیکن میری ساری تدبیریں آپ کے رب کے سامنے فیل ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے رب کے لیے میں 4000 گائیں قربان کروں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہاری قربانی قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔ اس نے کہا تمہارا رب کون ہے، کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوری تفصیل بیان فرمائی، اور ایک لمبی تقریر اس کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے۔ لوگوں میں چرچا ہوا کہ ابراہیم تو زندہ ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تقریر شروع فرمائی، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، تم نے آپس کی محبت اور تعلق اور رشتے کو بنانے کے لیے ان بتوں کو خدا بنایا ہوا ہے، ورنہ حقیقت تم کو بھی پتا ہے کہ بت کچھ کر نہیں سکتے ہیں، لیکن یاد رکھو جس رشتے اور دوستی کو باقی رکھنے کے لیے تم ان بتوں کو نہیں چھوڑ رہے ہو، ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم بعضا ویلعن بعضکم بعضا، کل قیامت کے دن تم سب ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور کہو گے کہ کاش کہ میں اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش میں نے اس کے ساتھ رشتہ نہ رکھا ہوتا تو میں حقیقی راستے پر آ جاتا اور اس کی دوستی اور رشتے کے چکر میں گمراہی میں نہ پڑا رہ جاتا۔ اس وقت لوط علیہ السلام نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ نمرود نے دیکھا کہ معاملہ الٹا ہوا جا رہا ہے تو نمرود ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلا لے گیا۔ پھر وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو گفتگو ہوئی جس کا ذکر تیسرے پارے میں ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نمرود نے پوچھا کہ آپ کس رب کی عبادت کرتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے بھی کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں، موت دیتا ہوں، کیونکہ وقت مکمل ہو چکا ہے، اس لیے اس واقعے کی تفصیل تک ابھی نہیں جایا جا سکتا۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے